بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل کے اصلی اور اس کے زائدہ حروف کو پہچاننے کا طریقہ پڑھا تھا کہ کسی بھی فعل کے اصلی حروف اور اس کے زائدہ حروف کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے۔ آج کے سبق میں ہم حروف کی اقسام کے اعتبار سے فعل کی اقسام کو پڑھیں گے۔ تو حروف کی اقسام ابتداً دو ہیں، ایک یعنی حروف جو تہجی ہوتے ہیں جن سے ملا کر ہم ایک فعل یا کوئی بھی ایک لفظ بناتے ہیں۔ تو حروف تہجی کی دو قسمیں ہیں، یعنی ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کو حروف علت کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان سب کو حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ حروف علت 3 حروف تہجی میں سے 3 حروف ہیں کہ جن کو حروف علت کہا جاتا ہے، وہ واو، الف اور یا ہیں۔ یہ 3 حروف، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ باقی جتنے حروف تہجی میں موجود ہیں وہ سارے حروف صحیحہ ہیں۔ ان کو واو، الف اور یا کو علت حروف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ علت کا معنی ہوتا ہے بیماری، اور جو اہل عرب لوگ ہیں، جو اہل عرب ہیں، وہ بیماری کے وقت اور تکلیف کے وقت اکثر طور پر ان کے منہ سے نکلنے والے یہ 3 حروف ہوتے ہیں، واو، الف، یا، جن کا مجموعہ واج بنتا ہے۔ تو یہ لفظ جو کہ واج 3 حروف سے مرکب ہے، واو، الف اور یا سے، عربی لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو اکثر طور پر ان کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے تکلیف کے وقت، بیماری کے وقت۔ تو ان کی زبان سے نکلنے والے جو حروف ہیں ان کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ہیں، واو، الف اور یا۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں حروف تہجی کے اندر وہ سارے حروف صحیحہ ہیں۔ تو اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی جو اقسام ہیں وہ 7 بیان کی جاتی ہیں، مشہور جو 7 اقسام ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں پڑھا تھا، ایک 6 اقسام تھی، ایک 6 اقسام اور ایک 7 اقسام۔ 6 اقسام میں ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں، کلمے کی، اسم، فعل اور حرف۔ 6 اقسام میں ہم نے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی پڑھے تھے۔ اور جو 7 اقسام ہے ان میں ہم نے 7 قسموں کے نام پڑھے تھے۔ تو آج کے سبق میں ہم انہی 7 قسموں کو بالتفصیل پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے صحیح۔ فعل صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اصلی حروف میں سے کوئی بھی حرف نہ تو حرف علت ہو، اور نہ ان میں سے کوئی ایک حمزہ ہو، اور نہ فعل کے 2 حروف ایک جنس کے ہوں۔ یعنی فعل صحیح ہم اس فعل کو کہیں گے کہ جس کے اصلی حروف کو ہم دیکھیں گے، ماضی میں اس کے ہم اصلی حروف کو دیکھیں گے کہ ان اصلی حروف میں سے کوئی حرف بھی حرف علت نہ ہو، ان اصلی حروف میں سے کوئی بھی حمزہ نہ ہو، اور ان اصلی حروف میں سے جو کم از کم 3 ہوں گے، اور فعل کے زیادہ سے زیادہ جو اصلی حروف ہوتے ہیں وہ 4 ہو سکتے ہیں کیونکہ خماسی کی طرف فعل نہیں جاتا۔ تو ان میں سے 2 حروف ایک جنس کے بھی نہ ہوں۔ صحیح کے لیے یہ 3 باتیں ضروری ہیں کہ فعل صحیح ہم اس کو کہیں گے کہ جس کے اصلی حروف میں نہ کوئی حرف علت ہو، یعنی کوئی بھی حروف اصلیہ میں سے واو، الف اور یا نہ ہو، اور اس کے اصلی حروف میں سے کوئی حمزہ بھی نہ ہو، اور 2 حرف ایک جنس کے یعنی ایک جیسے بھی 2 حرف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک فعل ہے ضربہ۔ اب یہ ضربہ ایک فعل ہے، اس کے ٹوٹل حروف 3 ہیں، تو ان میں ہم کسی کو بھی زائدہ قرار نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ فعل کے کم از کم 3 حروف اصلیہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس ضربہ کا یہ فا کلمہ ہے پہلا، اور را عین کلمہ ہے، اور با یہ لام کلمہ ہے۔ تو ان فا، عین اور لام کلمے کے مقابلے میں جو حروف آتے ہیں وہ اصلی شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ضاد، را اور با اس کے اصلی حروف ہیں۔ ان 3 حروف میں سے نہ تو کوئی حرف علت ہے، یعنی کوئی بھی حرف واو، الف، یا میں سے نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی، ان حروف اصلیہ میں کوئی حمزہ ہے، اور نہ ہی اس کے اصلی حروف میں سے کوئی 2 حرف ایک جیسے ہیں۔ تو اس ضربہ فعل کو ہم کہیں گے کہ یہ اقسام حروف کے اعتبار سے یہ فعل صحیح ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ناصرہ، اب ناصرہ مانا مدد کی، اسے ایک مرد نے ماضی کا فعل ہے، اس کے بھی جو حروف کی تعداد ہے وہ 3 ہے، تو کوئی حرف اس میں زائدہ نہیں ہے کیونکہ 3 حروف اصلیہ کا ہونا یہ لازمی ہے کم از کم۔ اس میں نون یہ اس کا فا کلمہ ہے، صاد اس کا عین کلمہ ہے، اور را اس کا لام کلمہ ہے۔ اب ان فا، عین اور لام کے مقابلے میں جو یہ حروف آ رہے ہیں یہ اصلی حروف ہیں۔ ان حروف میں سے نہ تو کوئی حرف علت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی حمزہ ہے، اور نہ ہی ان کے اس نصر فعل کے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں سے کوئی 2 حرف ایک جیسے ہیں، تو اس کو ہم فعل صحیح کہیں گے۔ اقسام حروف کے اعتبار سے فعل کی ہم اقسام پڑھ رہے تھے، ان میں سے پہلی قسم صحیح تھی اور دوسری قسم محموز ہے، یعنی 7 اقسام میں ہم نے فعل کی جو 7 قسمیں پڑھی تھیں ان 7 میں سے دوسری قسم محموز ہے۔ محموز کی تعریف یہ ہے کہ محموز وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حمزہ ہو، یعنی ایسا فعل کہ جس کے جو حروف اصلیہ ہوں گے کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 4 حروف اصلی ہو سکتے ہیں فعل کے، ان میں سے کوئی ایک اگر حرف اصلی حمزہ ہو تو ایسے فعل کو محموز کہا جاتا ہے۔ اب اس محموز کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، کہ جیسے میزان میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 حروف ہوتے ہیں میزان کے، ایک فا، ایک عین اور ایک لام۔ تو اگر جو حمزہ ہے وہ حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کی جگہ پر ہو، یعنی فعل کے حروف اصلیہ میں سے جو پہلا حرف اصلی ہے اگر اس کی جگہ پر حمزہ ہو تو ہم اس فعل کو محموز الفا کہتے ہیں۔ محموز الفا کہتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے آمرہ یہ ایک فعل ہے اور اس کے حروف اصلی یعنی کل اس کے حروف 3 ہیں، تو تینوں حروف اصلیہ ہیں، اس میں کوئی بھی حرف زائدہ نہیں ہے، اور اس میں جو پہلا حرف اصلی ہے جو کہ فا کلمہ ہے، اب یہ حمزہ آ گیا ہے تو اس کو ہم محموز الفا کہیں گے۔ اور اگر حمزہ عین کلمہ میں ہو، یعنی دوسرے حرف اصلی کی جگہ پر ہو، فعل کے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں سے دوسرے حرف اصلی کی جگہ پر اگر حمزہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ سآلہ، یہ ایک فعل ماضی ہے اور اس کے حروف اصلیہ 3 ہیں اور تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ یہ سین اس کا فا کلمہ ہے، یہ حمزہ جو ہے یہ اس کا عین کلمہ ہے، اور لام جو ہے یہ اس کا لام کلمہ ہے۔ اب اس کے حروف اصلیہ میں جو حمزہ ہے یہ دوسرے حرف اصلی یعنی عین کی جگہ پر آ رہا ہے، تو اس کو ہم محموز العین کہیں گے۔ اور اگر حمزہ فعل کے حروف اصلیہ میں سے لام کلمہ میں ہو، یعنی فعل کے جو حروف اصلیہ ہیں ان میں سے جو تیسرا حرف اصلی ہے اس کی جگہ پر اگر لام کلمہ کی جگہ پر اگر حمزہ ہو تو ایسے فعل کو ہم محموز اللام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے قارع، یہ ایک فعل ہے، اس کے 3 حروف اصلیہ ہیں، قاف اس کا فا کلمہ ہے، را اس کا عین کلمہ ہے، اور حمزہ اس کا لام کلمہ ہے۔ اب لام کلمہ میں حمزہ آیا ہوا ہے، یعنی حروف اصلیہ میں سے جو تیسرا حرف ہے وہ حمزہ ہے، تو اس کو ہم محموز اللام کہیں گے۔